یہ نماز پڑھتے سے رزق ایسا ملے گا. 70 فضیلتوں کو بتا 70. اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ آئے اس کے بعد عربی کیجیے گا. تمہاری سارے ایشو، تمہاری ساری پریشان، ہسبینڈ وائف کا پرابلم، رزق کا پرابلم ہے، اگر کسی کی پرابلم ہے، ملاقات کرنا چاہتے ہیں امام سے، بہترین نماز. حالات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، بہترین. اسٹریس سے بچنا چاہتے ہیں، بہترین. اور یہ بھی سوچو ایسی نماز ہے جس کی امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت 3 رکعت بڑھا لے کے پڑھ، اس سے تمہارا رزق ایسا. یہ میں نہیں بول رہا، اصلی کے چونکہ کہ رزق کو کھولنے کے لیے سب سے بہتر کوشش، اس کا بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص تھا عبداللہ ابن علی. یہ واقعہ ہے لگ بھگ 1000 سال پورا. بڑا خیب امام ہے واقعہ ہے. عبداللہ ابن علی اس کے دل میں بڑی خواہشی کہ وہ اپنے امام سے ملاقات. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ امام سے گاؤں کی ملاقات. لوگوں نے کہا کہ مسجد سیلا میں مغل کے دن آتے اور قبر مولا میں شب جمعہ آتے. اب جمعے کے دن مسجد ہے جو پہلا ہمارا قبلہ ہے اسرائیلی بیت القدس وہاں پر آتے ہیں اور کہیں بھی تم سے ملاقات کر سکتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک چانس ہے، ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے امام سے ملاقات کریں. اس کے دل میں خواہش ہوئی. اس سے کہا فائدہ کیا یہ زندگی اگر میں امام سے نہ. کئی شب جمعہ اس نے کا بڑا ہونا گزارا. اس کے بعد مسجد سیلا میں موقع گیا. کئی ممبر گزارے جیسے ٹیوزڈے نائٹ ملاقات دی. پھر بیت المقدس گیا جو ہمارا پہلا قبلہ تھا، وہاں کئی جمعے گزاری امام سے ملاقات. اب یہ پڑا بے چین پریشان، کئی مہینے گزر گئے. اب حج کا زمانہ ہے، حج میں امام آتا ہے. ہر حج میں زمانے کا امام شریف ہو رہا ہے، حج کرتا ہے. یہ امام کا جملہ بھی حج کا زمانہ، اس نے حج کیا. حج کمپلیٹ ہوا. اچھا میں یہ بات اور بتاؤں، ابھی تو حج ہو گیا. اگر آپ آئندہ سال کوئی حج پہ جا رہا یا کوئی بھی امتی سن رہا تو حج میں 12 ذی الحجہ کو حج کمپلیٹ ہوا. آفٹرنون میں 12 ذی الحجہ کے آفٹرنون حج کمپلیٹ ہوا. اگر 12 ذی الحجہ کے بعد 13، 14 اور 15 ذی الحجہ کوئی عمرہ کرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہاں پر، آپ معصومی کی نیابت میں عمرہ کر سکتے، ایون حج کر سکتے. تو امام اس شخص سے ضرور یتتا تو کہ بابا کی نیابت میں عمرہ کے بعد حج کا زمانہ 12 ذی الحجہ حج کا بھیڑ. یہ بڑا بے چین کہ مولا میں کب سے ٹرائی کروں آپ سے اتنا زبان. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ. ہر جگہ گیا آپ کو ٹھنڈا، لیکن آپ سے سنا ایک چیز اور یاد، امام چیک کرتے ہیں کہ تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان کتنا ہے. بس ایک ہی اس میں نکلا ہے، بس اب مہینوں گزر جاتی امام چیک کرتے تھے. اللہ ان کو قابل کرنے کے امام سے ملاقات کریں. امام سے ملاقات کے لیے آواز بہت صاحبہ تو امام سے ملنے کے لیے آپ کو ٹرائی کرنا. اور آپ یہ مت بولو کہ اگر نہیں ملا کرتا، یہ کبھی نہیں سوچو. تمہارا جذبہ ہو، تمہارے پاس ایک جذبہ ہونا، اور اتنا اسٹرانگ جذبہ کہ فائدہ کیا میری زندگی سے کہ میں اپنی امام سے ملنے سے. یہ جو آنکھیں اللہ نے دی نا، یہ بلڈنگس کو دیکھنے کی، یہ شہروں کو دیکھنے کی، حجت خدا کی زیارت کی، اپنے امام سے ملنے کی. تو یہ بڑا مایوس، افسوس بڑا مایوس ہو گیا. مایوس ہو کر آخری طواف کیا، وداعی طواف کر کے حجر اسود کے پاس آ کے ہاتھ رکھ تڑپ. اس زمانے میں اتنا رش تو ہی ہوگا، اتنا تڑپ کے دعا کر رہا تھا بولا میرا حج بھی ہو اور آپ سے دعا. اچھا حج میں میدان عرفہ میں ملاقات ہوتی ہے، اس لیے کہ میدان عرفہ میں امام رہتے ہیں. 9 سے نیچے بر یہ بڑا تڑپ کی دعا کر رہا. تو اس کی پیٹھ پہ کھاتا، یہ گون نہیں تھی، پیٹھ پہ ہاتھا پشت شولڈر پہ، اور آواز اب پیچھے سے کہ کس کا انتظار کر.
کس کو تلاش کر؟ تو اس نے کہا کہ جو میری آنکھوں سے دور ہو گئی، جو میرا سید رسادار، جو میری آنکھوں سے اتنی دور ہو گئے کہ نظر ہی نہیں آئے. اس نے ایک پیچھے سے آواز لائی کہ وہ دور نہیں ڈوبے، تمہارے اعمال نے وہ تو یہ پڑھتا تو دیکھتا کہ بہت ہی نورانی شخصیت. یہ امام بھی کیا امام سے ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ملنا چاہتا. کہا چل رہا ہے اس وقت. ہار پکڑ کے چند لمحوں میں طائف لے کے چلے گئے. سعودیہ میں ایک سٹی ہے طائف چلے. کہتا ہے طائف میں آگے چلے. طائف میں ایک صحرا میں ہم پہنچے اور وہاں پہ کئی خیمے تھے، کیمپس تھے. اس میں ایک نورانی خیمہ تھا کہ جہاں سے زمین سے آسمان تک نور بھی کرا. میں کوئی فیری ٹیل اسٹوری نہیں سنا رہا ہوں، لقاتی وقت کا واقعہ سنا. تو کہنا ہے کہ ایک نور کا خیمہ. میں اس شخص کے ساتھ اس خیمے میں اتنا نور تھا، اتنا دور تھا، روشنی اتنی تیزی کہ میں نے آنکھیں وہ کرے. لیکن کہتا ہے کرب امام ایسا کہ لوگ کم ہوتا رہے. کہتا ہے کہ اتنا کم. اب جو میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے لکھا کہ فرزت بے زہرا سامنے پڑی. کتنا خوش نصیب کہ دیکھا کہ زمانے کا سرکار نماز پڑھنے پڑی. ایمان پر سلام کیا، قدم بوسی کی، ایمان نے اشارہ کیا کرتے. اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ. وجہ اللہ امام کے رائٹ چیک کے اوپر ایک دل ہے اس کو، اور وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے. امام کی پیشانی اونچی، آنکھیں عید اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ. اب میں آپ کو حسن کے بارے میں ایک بات بتاؤں. اللہ نے جب بیوٹی کو، حسن کو خلق کیا تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، پارٹس. حسن کو جب اللہ نے پیدا کیا، بیوٹی کو، تو اس کو 10 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک حصہ سے نہ کو ایک حصہ ملنے کے بعد ہم انسانوں کو ایک ہی حصہ. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ نہیں ٹھہرتی ہوتی، یا کیا حسین، کیا خوبصورت. لیکن مرد کو دیکھے، عورت سمجھ گئی بات. تو اتنا ایک حصہ ہمارے پاس 9 حصے اس نے نبی یوسف کو دیے. اس نے یوسف مشہور 9 حصے یوسف کے پاس، ایک حصہ ہمارے پاس. 14 معصومین کو 10 کے 10 دے گئے. اللہ کا ایک نام ہے جبیر، کہ اللہ بڑا حسین. تو ہم کو کیسے مانو وہ جبیر؟ انہیں تو اللہ کو دیکھا نہیں. ان کو دیکھو اور اللہ کے حضور، ان کو دیکھو رہے تو پتا چلے گا کہ حضور بیوٹی کیا چیز ہے. ایون یہ کہا گیا کہ مولا کے زمانے میں برترین سے برترین دشمن بھی مولا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا تھا نگاہیں نیچے کر کے، اس لیے کہ جلال پروردگار کا مظہر تھا. اللہ کے جلال اور اللہ کے حسن کا مظہر، ساری صفات کا مظہر ہے میرا، ساری صفات. اور کہتا ہے اتنا حسین و خوبصورت ملا بڑا. سامنے میں شاک کر رہا واقع سامنے بیٹھے، میں بیٹھ کے میں نے کہا کہ مولا اطمینان تلاش کرنے کے بعد اب آپ سے ملا، ملاقات آپ نے کے لیے. امام نے کہا کہ تمہارے اعمال نے حق قبول کر، تمہارے اعمال، تم لوگوں کے اعمال نے حق قبول کر. مولا کی زندگی کا مشہور بات ہے، کوفے کا واقعہ، باپ کی بات نہیں کرتی تو میں کیا کروں. مولا کی زندگی میں مولا بیٹھے گئے، سارے اصحاب بیٹھے. ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں آج کل پریشان بہت، پریشانیوں میں. امام نے کہا استغفار، اٹھ کے چل. دوسرا آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں آج کل بیماری بہت گری، گھر میں سارے کے سارے بیمار ہوں. امام نے کہا استغفار. بیماری سے استغفار سے کیا ہوئی؟ ایک کہتا ہے کہ مولا اسٹریس بہت، اگلی زبان میں بولا اسٹریس بہت. ایک کہتا ہے کہ مولا پریشانیاں میں جا ہی نہیں رہی ہے جبکہ ساری نمازیں میں پڑھا. امام نے کہا استغفار. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا ہر چیز کی دوا آپ استغفار بتائیں. تو امام علی کا جو کہا، امام علی کہتے کہ تم کو کیا مائیں کہ استغفار کیا چیز ہے. جیسی تو استغفار کرتے ہو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا. گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ، اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں، ایک دیوار آ گئی
جب استغفار کرتے ہوں تو اس کا کرم اتنا ہوتا کہ وہ سب پھٹ جاتا اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی۔ امام کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں کو قبول کرانا چاہ رہے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں معافی مانگو، پھر اپنی حالت کو پیش کرو۔ اور یہی چیز مولانا نے دعائے کمیل میں بتائی۔ اگر آپ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھو تو دعائے کمیل میں اسٹارٹنگ میں اس کی مدح ہے، اس کی تعریف ہے، پھر فوراً گناہوں کی معافی، حاجات دعائیں سب پار پہ، لیکن پہلے کیا ہے؟ استغفار۔ تو امام نے دعا کا طریقہ بتایا کہ کیسے دعا مانگنا چاہیے۔ ہم اسٹریٹ دعا مانگتے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں اسٹریٹ، کوئی حرج نہیں ہے اسٹریٹ مانگنا، لیکن پہلے ایڈمٹ کرو، پہلے یہ کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے بعد یعنی حالت کو پیش کر دو۔ اس کے بعد امام سے گفتگو ہوئی، دوران غور سے سنو، ملاقات امام کا واقعہ ہوا۔ دوران گفتگو مولانا نے اپنی اس انگلی کے ساتھ زمین پہ لکھا، لکھی قسم ہمارے چاہنے والوں سے ہے، ہمارے چاہنے والوں سے ہے کہ میں اس سے کبھی نہیں مل سکتا، میں اس سے کبھی نہیں ملوں جو خط رحم کرے۔ آپ کو پتہ ہے خط رحم کیا؟ جو صلہ رحم کرے گا میں اس سے منع۔ سارے کنڈیشن سے ایک طرح امام کا جملہ جو ہے وہ میں تو خط رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے ریلیشن شپ کو بریک کر، سگے بھائی سے، سگی بہن سے، ان کے بچوں سے۔ اور آج یہ گناہ اتنا کامن ہے، اتنا کامن کہ وی ڈونٹ کیئر، ہم پتہ نہیں لگا کہ خط رحم کسی بھی بڑی۔ تمہارا پہلی چیز جو خط گناہ میں کبیرہ شہید دستہدر شیراتی کی کتاب، پہلے تو 8-9 چھپے ہوئے ہمیں ایک دن میں، آپ انگلش میں دیا میں اردو میں، ہر گھر میں رہنا چاہیے۔ اتنی کامن شہید لکھتے ہیں کہ نماز کا گناہ اور بعد میں لکھا حاصل کیا کسے، اور قصہ لہن کا گناہ کرتے کاغذ پر کرو، اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرو، تم اپنے رشتہ دار سے ریلیشن شپ کو بریک کرو، تم رشتہ داروں سے بات چیت کرنا چھوڑو۔ دوستوں میں تو جاتا ہوں پوری دنیا دیکھتا ہوں کہ حالت یہ کہ ایون نماز میں آتی، اگر وہ سر میں ماں بیٹھا ہو تب وہ جاتے سنا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، فرسٹ کزن ہے، یو کانٹ بریک دا ریلیشن۔ ابھی نہیں موقع، اگر کسی کا ہے تو آج کی مجلس کے بعد آپ پہلے پھوک کر دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر تم خط رحم کر کے صلہ رحم کرو گے، غلط نہیں کرو، چانس سے امام سے بھی کرو، خود چیک کرو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مت بولے ارے یار وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو اس کی غلطی، غلطی کسی کی بھی، تم آگے بڑھو گے، ہر قدم کے پیچھے 70,000 نہیں ہوتے تمہارے عمل نامے میں، اتنا سوال۔ رزق کے دروازے ایسے کھل جاتے، جب بھی کوئی کچھ سے پوچھتا ہے، میں آپ کو شکایت ہوتا ہے، جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہمارا پلیز کوئی پڑھے تو رزق کی پریشان ہے، رزق کی پریشان، تو پہلے سوال یہ کرنا کہ نماز پڑھتے ہو؟ وہ دعا پڑھتا ہوں، پھر نماز کے بعد تمہارا رزق رکا رکھے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تمہارا کوئی خاندان میں ایسا پہ نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے؟ تو اگر نہیں ہے اور کیا کہ اب آپ سنو صلہ رحم کا فائدہ بڑا پشو اور ہے، اور یہ میرے ساتھ اور میں نے کئی دفعہ پڑھا شکاگو پہ ایام اعظام پہ پڑھ کے جو کیا تھا، یہ بہت پرانا بات ہے، 10 سال پرانا۔ ایک اپنا انڈیا لڑتا، بہترین بزنس اس کا، اور ریئل اسٹیٹ میں تھا، ریئل اسٹیٹ بہترین بزنس، بہت کچھ کے گھر کا گھوم میرے بزنس۔ جب دوسرے صاحب کیا دوسرے کا مولانا آج کل بزنس بہت ڈاؤن، بہت ڈاؤن۔ تیسرے سال کیا اس نے کہا سب بھی میرے ریئل اسٹیٹ کے کرایہ گھر بننے کے سب، اب میں رینٹل ہاؤس میں آ کے کرایہ کی کوئی دعا تو میں نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہو؟ سیدھا ہاں میں، اور صرف بات چیت نماز نہیں پڑھتا، میں شب نماز پڑھتا اور زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ۔ تو اس نے نماز شب، اس نے کہا کہ مولانا میں نماز شب بھی پڑھ رہا ہوں۔ آئی واز شاک، میں یہ سوچنے لگا اتنی عبادت کے بعد اس کا رزق کیسے ہوگا۔ اب میں نے پوچھا کیا تمہارے بھائی ہے؟ اس نے کہا ہی کہ اس سے تعارفات ہے؟ تو رہا بہنیں ہیں، کہاں 2 گئے، دونوں سے تعلقات تھے، اچھی تھے۔ اس نے کہا نہیں ایک سے ہی اور ایک سے، میں نے کہا پورا ہمارا ہی کرے تو پکا چکا بیماری کا کہا ایک سے ہے اور ایک سے،
اور وہ چھوٹی بہن اس کے ہسبینڈ کے ساتھ میرا بزنس تھا. بزنس میں پرابلم ہوا. ہم لوگ 2-3 سال سے بات چیت پر. میں نے کہا تمہارے بچے وہاں جاتے اس کے بچے بھی تھے, ہم یہ پرابلم ہے. میں نے کہا ابھی آپ جاؤ فوٹ. اس نے کہا بڑا میری غلطی. اب اور فائدہ تمہاری غلطی نہیں ہے اور تم خود آگے بڑھ رہے تھے, اس سے بہتر کوئی اور. آپ یقین کرو میں ممبر سے کرو. اس نے کہا کہ میں اسے فون کیا, بہن نے ہاتھوں کو پھینکایا, پیسے پار. شام میں وہاں بندہ رکھ لیا. اس نے کہا ہی واز ویری ہیپی کہ مجھے میری بہن سے میرے بات چیت. آپ یقین کرو گے 1 سال کے بعد جب میں اکیل واپس گیا شکار تو کہتا ہے مولانا اب میرا ایک کرمی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھے بھائی کیا کیا ہمیشہ چیک کرنا. کبھی بھی کوئی بیماری آتی نا, کوئی پرابلم آتا تو کہاں پہ بھی کوئی. اور امام کیا بول رہے, جو خطر رحم کرے گا اس سے میرا پوچھتا ہوں. کمیونٹی کو ملانا ہے, کمیونٹی کو ایسا رشتہ داروں کے ساتھ رہنا, بدترین سے بدترین رشتے دار. آپ سلام دعا کی حد تک ہے, زیادہ ڈونٹ گیٹ کلوز. نہیں کرنا چاہتے کلوز کوئی دوسرے, لیکن سلام دعا کی حد تک تو رہو. ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل چھوڑیے. یہ سب سے بدترین گناہ سے جس سے تم دماغ سے قرآن کی. جو شخص نماز پڑھے اور یہ بولے کہ میرا رزق کا پرابلم ہے تو جھوٹا کافی. نماز شک پڑھنے والے کا رزق آگے چلتا وہ موقع پیچھے اتنا جلدی ہوتا. اگر کسی کی پرابلم ہے تو نماز شک 3 رکعت پڑھو لیکن 2 رکعت شفا 1 رکعت, اس سے تمہارا رزق ایسا. یہ میں نہیں بول رہا اصلی کے چکے کہ رزق کو کھولنے کے لیے نماز شب سے بہتر کوشش. تو اور شب نماز کا یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیا میں ایک تصور ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھنا, 1 بجے کے بعد پڑھنا, ایسا. اس کا بہترین وقت فجر کی نماز سے پہلے. نماز ہے فجر کے ساتھ کی تو اب 5 بجے تو آپ 4:30 بجے اٹھ. اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات میں مثالی طور پہ پونے میں تم 9 بجے سو جاتے, عشاء ہو گئی 9 بجے سو جاتے, صبح آفس 9 بجے پڑھ لو. بہترین وقت فجر سے نہیں. ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ بیفور یو گو ٹو سونے سے پہلے 10 منٹ پہلے نماز. یہ نماز پڑھنے سے رزق ایسا پڑے گا. 70 فضیلتوں کو بتایا 70, اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ ہے اس کے بعد عربی کی جگہ تمہاری سارے ایشوز, تمہاری ساری پریشان. ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے نماز شب میں, رزق کا پرابلم ہے نماز شب, ملاقات کرنا چاہتے ہیں امام سے بہترین نماز, حالات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں بہترین, اسٹریس سے بچنا چاہتے ہیں بہترین. اور یہ بھی سوچو کہ نماز شب ایک ایسی نماز ہے جس کی امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت کی. حسین کی وصیت کیا کہا تھا بیت سے عاشر ہی رخصت ہو کے جب جا رہے تھے پہلا آپ نے یہی تو کہا کہ بہن مجھے شب نماز ہوگی. تو کم از کم ایام ایسا ہے کہ یہ محرم 48 ہجرہ کا محرم کا کوئی نہیں پڑھتا تو کم از کم اس محرم میں حذیفہ کو یہ تحفہ دے. ہم کیا میرے مولا حسین یہ گفٹ دے لو مولا حسین پر کہ مولا یہ آر کی خواہش ہے نا تو اس سال سے میں نماز شب شروع اور کرو گے پناہ میں تمہاری نائی کا قصہ کسی گراف ہے سب میں. اور